السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین محترم، جمعہ کی طرف چل کر جانے کی فضیلت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی جمعہ کی طرف، نماز جمعہ کی طرف چل کر جانا۔ ان اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها۔ میرے بھائیو، غور کرنا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی اگر گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کو جاتا ہے پیدل، گاڑی پر سوار نہیں ہوتا، بائک پر سوار نہیں ہوتا، پیدل چلتا ہے تو اس کی فضیلت کتنی ہے۔ اوس بن اوس ثقفی فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ، جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے، واغتسل، اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، سر کو اچھے طریقے سے دھوتا ہے، پورے جسم کو اچھے طریقے سے دھوتا ہے، اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، وبکر وابتکر، اور وہ جلدی جمعے کی طرف تیار ہو کے مسجد کی طرف جاتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، ومشى ولم يركب، اور وہ چل کر جاتا ہے، سواری نہیں استعمال کرتا، یعنی وہ چل کر پیدل جاتا ہے، سواری نہیں استعمال کرتا۔ ودنا من الامام، اور وہ امام کے قریب جہاں جگہ ملتی ہے کوشش کرتا ہے امام کے جتنا ہو سکے قریب بیٹھتا ہے۔ فاستمع ولم يلغ، اور اس نے یعنی امام کی خطبے کو غور سے سنا، اور اس دوران خطبے کے درمیان کوئی لغو کام بھی نہیں کرتا۔ لغو کیا ہے؟ یعنی کسی بولنے والے کو کہہ دینا چپ کر جا، یہ بھی لغو کام ہے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ چپ ہو جائیں، آپ خاموش رہیں۔ وَلَمْ يَلْغُ، کوئی لغو کام نہیں کرتا۔ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، وہ جو گھر سے نکلا ہے مسجد تک گیا ہے، اس نے ایک قدم اٹھایا ہے، دوسرا اٹھایا ہے، ایک قدم جو اس نے اٹھایا ہے نا جاتے ہوئے، ایک قدم کے بدلے میں اجر صیامها وقیامها عمل سنة، ایک سال کی اعمال کا اجر، یعنی ایک سال ایک بندہ عبادت کرتا ہے اور اس میں کیا ہے، اس میں روزے بھی رکھتا ہے، اس میں قیام بھی کرتا ہے، ایک سال، ایک مہینہ نہیں، 12 ماہ جو بندہ عبادت کرتا ہے اور اس میں قیام بھی ہے، اس میں روزے بھی ہیں، اس میں نمازیں بھی ہیں، اس میں نوافل بھی ہیں، اور اس میں فرضی روزے بھی ہیں، نفلی روزے بھی ہیں، یعنی ایک سال کی عبادت کا اجر اللہ ذوالجلال اس کو عطا فرماتے ہیں جو گھر سے نہا کر مکمل تیار ہو کر جلدی جلدی وہ جمعے کی طرف مسجد کو جاتا ہے۔ جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک سال کے اجر، اس میں قیام بھی آئے گا اور صیام بھی آئے گا، پھر دوسرا قدم اٹھاتا ہے پھر ایک سال۔ اب دیکھیں، جو آدمی 100 قدم، کم سے کم 100 قدم اٹھا کر مسجد تک پہنچتا ہے تو 100 سال کی عبادت کا اللہ ذوالجلال اس کو ثواب دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جمعے والا دن ہمارے لیے کتنا مبارک دن ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم سے سستیاں ہوتی ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے، جتنے جمعے ہم نے چھوڑے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، کتنا ہمارا خسارہ ہو گیا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں جمعے میں شریک ہونے کے لیے اللہ ذوالجلال ہماری مدد فرمائے، ہمیں توفیق دے۔ دیکھیں اللہ ذوالجلال کتنا بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں، جو پیدل چل کے، نہا کے، غسل کر کے، جلدی پیدل چل کے جمعے کے لیے جاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت، جس میں قیام بھی ہے، جس میں روزے بھی ہیں۔ تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، میرے سامعین کرام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی ہے،
ایک صحابی ہے، اس کا گھر مسجد سے دور ہے، اور اس کو یہ پتہ چلا کہ مسجد کے قریب میں ایک گھر ہے وہ فروخت ہو رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ میں جو بعید دور والا گھر ہے وہ فروخت کر کے قریب آ جاؤں تاکہ مسجد نبوی کے قریب. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تو نے ارادہ کیا یہ قریب والا گھر خریدنے کا اور دور والا فروخت کرنے کا؟ کہنے لگا جی اللہ کے رسول میں نے تو یہی کیا کیونکہ مسجد کے میں قریب آ جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آپ نے قریب نہیں آنا، وہیں رہنا ہے. کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ وہیں رہیں، اس کو بیچ کر قریب والا نہ لیں. کیوں؟ کہ پانچوں نمازیں میں جب نماز میں آئے گا مسجد میں قدم اٹھا کر چلے گا، یہ دور سے آئے گا، زیادہ قدم ہوں گے، زیادہ عبادت، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا اجر اللہ لکھیں گے. تو اگر قریب آ جائے گا تو تھوڑے قدم بڑھیں گے، مکان دور ہے تو اجر و ثواب زیادہ ہے، دور ہی آپ رہیں. سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو مسجد کے قریب جن کی دیوار ہے، مسجد کے سامنے جن کا گھر ہے، وہ تکبیر اولیٰ میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، لیٹ آتے ہیں، آدھی نماز گزر گئی ہوتی ہے. لیکن جن کے گھر 2 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ مسجد سے دور ہیں، وہ جناب اذان سے پہلے وضو کر کے گھر میں سنتے کر کے اور مسجد میں سب سے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں دعا کریں اللہ ذو الجلال ہمیں 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اجر و ثواب اور انعامات اللہ ذو الجلال تقسیم فرما رہے ہیں وہ اللہ ذو الجلال ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.